السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرما، اور ہم پر اپنے کرم کا سایہ ہمیشہ رکھنا یا رب العزت۔ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار، آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور دونوں جہانوں میں ہمیں اپنے خاص کرم سے سرخروئی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پہلے استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ یعنی نافرمانی تو جب ہم کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف، تو ہم خلاف ورزی تو رب کی اور رب کے رسول کی کر رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی غلطی تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچیں۔ آج کے دن میں آپ کو یہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی کہ اگر آپ دب گئے ہوں، کمزور پڑ رہے ہوں، آپ کی کوئی فریاد، کوئی بات سن ہی نہ رہا ہو، تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کسی کی برائی کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آپ یقین کریں، جو کسی کے آگے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ پہلے اسی کے اندر خود ہی گرتا ہے۔ اس لیے کبھی میں زندگی میں انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کسی کے لیے برا کریں، بس کسی کے لیے اچھا کریں، اللہ آپ کے لیے اچھا کرتا چلا جائے گا، کرتا چلا جائے گا۔ کسی لیے برا سوچیں گے، آپ کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا میں یہ آپ کو بتاؤں، اگر دشمن آپ کو تنگ کر رہے ہوں، بلا وجہ کی دشمنی لے رہے ہوں، تو ان کی دشمنی سے بچنے کی قرآنی دعا کیا ہے؟ یا اگر کوئی آپ پہ کوئی جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت بلا وجہ لگا دے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کو کیسے سچ ثابت کروں؟ انسان تو نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی میں وہ آیت بتاؤں گی کہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی بات کو سچی ثابت کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام کریں تو اس کا مقصد صرف دنیا کی واہ واہ سمیٹنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نیکیوں کو آخرت میں بہترین بدلہ پانے کے لیے محفوظ کریں۔ جہاں اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگیں، وہاں آخرت کی بھلائی بھی طلب کیا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس طرح دعا کیا کریں۔ اسی طرح ہر اذان سننے کے بعد یا نماز کے بعد آپ پڑھا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، 3 دفعہ یہ پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم راد الضالۃ و ہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علیہ ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک، اور اللہم اکفیناہم بما شئت، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم اکفیناہم بما شئت بمن شئت و کیفا شئت۔ یہ میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بھیج چکی ہوں، اس کے کاپیاں آپ کو بھیج چکی ہوں، یوٹیوب پہ بھی، ذکر گروپ پہ بھی، اور
فیس بک کے پیج پہ بھی. اگر پھر بھی کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے فون کر کے اپنا نمبر بتائے گا تو میں اس کو سینڈ کر سکتی ہوں فی سبیل اللہ. کیونکہ اللہ کو راضی کرنا کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں تو وہ اللہ آپ سے راضی ہوتا رہے. کچھ تو آپ کوشش کریں تو وہ اس سے بڑھ کے انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں جنت. جنت بہت قیمتی اور خوبصورت جگہ ہے. جنت سب کو تو نہیں ملے گی نا، کیونکہ یہ خاص ہے تو خاص ہی لوگوں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اس میں داخل ہونے والے ہر انسان کو حسین ترین کر دیا ہے. وہ انسان حسین کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے کوشش کر کے، اللہ سے محبت کر کے، اللہ کے لیے نفس کی قربانی دے کے، اللہ کے لیے خود کو برائی سے روک کے، اس کے بدلے میں اللہ اس کا چہرہ روشن کر دیں گے اور نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے. جنت میں ایسے کیسے انسان داخل ہو سکتا ہے؟ نہ ہلایا جائے، نہ آزمایا جائے، نہ بلایا جائے. جنت تو ملتی ہے اللہ کی رحمت سے ہی. تو اعمال کی درستگی پر نگاہ رکھیں اور جنت کی درخواست رب سے کرتے رہیں. جنت میں کچھ لغو نہیں ہوگا، دل آزاری نہیں ہوگی، تکلیفیں نہیں ہوگی، صبر جبر نہیں ہوگا. جنت میں خوبصورت لباس ہوگا، جواہرات ہوں گے، وہاں من پسند مشروبات اور پھل ہوں گے، آپ جو چاہیں گے ہوگا، خادم ہوں گے، ذرا سی بھی مشقت نہیں ہوگی. پر یہ کن کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں مشقت اٹھائی ہوگی. یہ دنیا فانی ہے، اس کے لوازمات بھی فانی ہے. آخرت دائمی ہے، اس کے لوازمات بھی دائمی ہے. نعمت و جنت بھی دائمی ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا ربی. لیکن اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، دنیا کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دیں. یہ تو پھر ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی. ناف میں تیل لگانے کا فائدہ. تو ناف میں تیل لگانے کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی ناف کے ذریعے اسے خوراک ملتی ہے، یعنی بیلی بٹن، اگر کسی کو ناف کا نہ پتا ہو. ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فائدے ہیں اور اس کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، ہر کسی نے مانی ہوئی ہے. ایسے لوگ جن کے دماغ میں خشکی اور سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں، سر کی خشکی، دماغی کمزوری، چکروں کا آنا، ہونٹوں کا پھٹنا، سردیوں کے موسم میں ہاتھ پاؤں کا پھٹ جانا، سستی، کاہلی، نظر کی کمزوری، یہ تمام امراض دور کرنے کے لیے آپ ناف میں تیل ضرور لگائیں. یہ اکثیری نسخہ ہے. دائمی قبض، نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، ناک کا بند ہو جانا، اس کے لیے یہ بہت مفید ہے. چہرے کے حسن و جمال کا ناف میں تیل لگانے سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایسے لوگ جن کو خشکی کی شکایت رہتی ہے، ہاتھ پاؤں، چہرہ، ہونٹ خشک پھٹے ہوئے، تو وہ بھی اپنے ناف میں تیل ضرور لگائیں. مردوں اور عورتوں میں یہ ناف کے نیچے یعنی بیلی بٹن کے نیچے کے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ مردوں میں سپرم کا مسئلہ ہو یا عورتوں میں بانجھ پن کا یا کمزوری کا مسئلہ ہو، ان کے حل کے لیے ناف میں تیل لگانا بہت ضروری ہے. ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، معدہ کے امراض میں ناف میں تیل لگائیں. ناف میں تیل لگانا جادو سے کم نہیں. ناف میں تیل لگائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں. بہتر یہ ہے کہ دن میں 3 بار انگلی کی مدد سے اچھی طرح لگائیں، اور اگر 3 بار نہ لگا سکیں تو کم از کم رات کو سوتے وقت ضرور 1 مرتبہ لگائیں. کون سا آئل لگائیں؟ اس مقصد کے لیے آپ کو بھی آئل یا گھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی. سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، گائے کا خالص دیسی گھی وغیرہ شامل ہے. ایسے لوگ جن کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں وہ نیم کا تیل لگائیں. ایسی خواتین و حضرات جو بانجھ پن اور کمزوری کا شکار ہیں وہ کوکونٹ کا آئل لگائیں. چہرہ کی خوبصورتی اور کشش کے لیے بادام کا تیل بہت مفید ہے، پوری زندگی لگائیں. رزلٹ کے لیے کم از کم 1 ماہ آپ لگائیں. یہ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر کے افسر ہیں نا، ان کا بتایا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں
اچھا، نصیحت کرتے رہنا یقیناً یہ نصیحت والوں کو نفع دے گا۔ تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بہت فضیلت ہے، کوشش کیا کریں کہ اس میں روزہ رکھ لیا کریں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ہمت بھی دے گا اور اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ابھی بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس کا یہ معنی ہے، اس کو ہر وقت دعا کیا کریں، اور جب کبھی اپنے آپ کو کمزور فیل کریں کہ میں دب گیا ہوں، مجھے میرے کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، تو آپ پڑھا کریں ربی انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف اللہ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بے انتہا خوشیوں سے نوازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، آپ یقین کریں، آپ اس کے راستے میں ایک قدم چلیں وہ آپ کو 10 قدموں کا اجر دے گا۔ سورہ الف لام میم سجدہ کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی اور اس کے سوا کارساز ہے نہ سفارشی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس دن میں بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا، ہر انتظام۔ تو پھر ہر وقت اللہ کو یاد کرے، وہ ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں اور دعائیں کمانا پڑتی ہیں۔ دعاؤں کی تلاش میں نکلا کریں، کسی غریب کی ایسے میں مدد کر دیں جب وہ توقع نہ کر رہا ہو، پھر جو دعا ملے گی وہ قبول ہی قبول ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، راستوں میں جاتے ہوئے محنت کش کو دیکھیے اور آپ ان سب کی دعاؤں کو جمع کر لیجئے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں عائشہ، آج تم مجھ سے جو مرضی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ بڑا خوش ہو گئی، ان کو سمجھ نہ آئے اب میں رسول اللہ سے کیا مانگوں۔ تو انہوں نے کہا کہیں یہ نہ ہو جلد بازی میں کوئی چھوٹی چیز مانگ لوں جبکہ مجھے بڑی چیز بھی مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے تھوڑا موقع دیں تو کیا میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لوں؟ آپ نے کہا ہاں کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑی دوڑی گئی اپنے والد کے پاس، انہیں جا کے کہا آج حضور پاک نے کہا جو مانگو گی ملے گا، تو آپ مجھے بتائیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگ لوں؟ تو آپ نے کہا ان سے کہو کہ جب آپ گئے تھے نا ادھر معراج پہ، اللہ سے کیا باتیں ہوئی تھی، مجھے ان میں سے کوئی بات بتا دے۔ تو وہ آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا سوچ لیا عائشہ؟ ہاں جی سوچ لیا۔ مشورہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جو معراج پہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے علیحدگی میں چپکے باتیں ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی بات بتا دے۔ تو حضور مسکرانے لگے، انہوں نے سوچا ہوگا میرے یار غار نے کیسی ٹاپ کلاس کی بات چنی ہے، وہاں تو خاص ہی باتیں ہوئی ہوں گی نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھنا کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کی کیا خاص باتیں ہوئی تھی، وہ ان سے پوچھنا۔ تو حضرت عائشہ نے آ کے انہیں کہا نا جب کہ یا رسول اللہ وہ یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھی ان میں سے کوئی بات بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دیکھیں میرے یار غار نے کیا بات نکالی ہے بڑی، سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر صدیق ہی اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جو ٹوٹے ہوئے 2 دلوں کو جوڑے گا اس کو میں جنت الفردوس میں داخل کروں گا اور اس کی میں ساری کوتاہیاں معاف کروں گا اور اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو جو تھی نا حضرت ابو بکر صدیق،
وہ جب انہوں نے ان کو تو وہ رونے لگ گئے یہ سن کے کہ یہ کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ نے کہا اپنے باپ سے کہ آپ کیوں رو پڑے ہیں, یہ تو اچھی خبر ہے کہ دو دلوں کو جو جوڑے گا اس کا. تو انہوں نے کہا تھا اس کی دوسری تصویر بھی سوچ لو نا, جو دل کو توڑے گا تو پھر وہ بھی تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا نا, وہ اللہ پاک کو کیسے راضی کرے گا, مشکل تو یہ ہے, اس لیے میں رویا ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے, کسی کوئی دکھی ہے اس کو خوش کریں, کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کریں, کوئی گرا ہوا ہے اس کو کھڑا کریں, دو روٹھے ہوئے ہیں ان میں صلح کرائیں, دو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کریں, لگائی بجھائی کر کے ان میں آگ نہ ہم لوگ لگائیں, ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, یہ اصلی بات ہے. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آج کے دن میں بتاؤں گی کہ جب کوئی سمجھے کہ میں دب گیا ہوں, میری کوئی سن ہی نہیں رہا, میں پریشان ہوں, مشکل میں ہوں, میری مدد کوئی نہیں کر سک رہا, میں اس میں سے کیسے اس میں سے نکلوں, کوئی مجھے ہیلپ آؤٹ کرے, تو وہ پڑھا کرے ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. قرآن پاک میں دو طرح سے آیا ہے, ربی انی مغلوب فانتصر بھی ہے, ربی انی مغلوب فانتصر بھی ہے, دونوں ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مجھے جب سے ہوش آیا ہے, میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, تو میں نے ربی انی مغلوب فانتصر ہی پڑھا ہے, تو میں تو اسی طرح پڑھتی ہوں. بہرحال دونوں ٹھیک ہے. اے اللہ میں دب گیا تو میری مدد کر, اے اللہ میں کمزور ہوں پس تو میری مدد کر. قرآنی دعا ہے, نہ کسی کو ہرٹ کرنے والی بات ہے, نہ کسی کا برا چاہنے والی بات ہے, نہ کسی کا برا کرنے والی بات ہے. قرآنی اصول پہ رہنا ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو میں نے کہی تھی, اگر دشمن بلا وجہ بہت ہی تنگ کر رہے ہوں, بہت ہی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں, ٹھیک ہیں, کسی نے آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیا, کسی نے آپ کی کوئی پیسے نہیں دے رہا, کسی نے اور آپ کی کوئی چیز چھین لی, کسی نے اور کوئی گھر پہ لے لیا رینٹ پہ, پھر خالی نہیں کر رہا, رینٹ بھی نہیں دے رہا, 100 اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو پھر پڑھے سیہزم الجمع ویولون الدبر, سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ سورہ قمر القمر اس کے آخری رکوع میں ہے, آپ گوگل کریں گے تو نکل آئے گا. ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. سیہزم الجمع ویولون الدبر, یہ اس کا معنی ہے. اور اگر کوئی کسی پہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے, ایسے اس نے وہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے یہ نے کیا ہے, کہتا ہے یا کہتی ہے کہ کیا ہے. انسانوں میں سے ہے نا یہ ساری باتیں, آسمان سے فرشتوں نے تو نہیں آنا, کوئی بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے, لیکن وہ بندہ سچا ہے اور وہ حق پہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو پتا ہو میں جھوٹا ہوں تو پھر بھی یہ پڑھ لے, پھر تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اگر سچا ہے, اگر وہ حق پہ ہے, سچا ہے یا سچی ہے اور وہ حق پہ ہے, تو وہ پڑھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور سچ آ گیا اور بات جھوٹ چلا گیا اور جھوٹ جانے کے لیے ہی تھا. یہ دعا ہے, آپ گوگل کر کے نکال سکتے ہیں, قرآن میں کوئی مشکل نہیں اس آیت سے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. مجھے بعض دفعہ یاد آ جاتی ہے, لیکن اتنی ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ نہیں یاد آتا کہ یہ کس میں ہے. ہو سکتا ہے مجھے یاد آ جائے تو میں کل والے ایپیسوڈ میں یہ بتا دوں. بہرحال آپ اس کو نکال سکتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور یہ جو ایسا یوزم الجمع, یہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ سورہ القمر اس کے آخری رکوع میں نکل آئے گا. اور ربی انی مغلوب فانتصر, یہ تو دعا ہے, میرا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے شاید, یا حضرت نوح کی ہے, حضرت موسیٰ کی. بہرحال یہ دعائیں ہیں جو آپ کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. بس زندگی میں ایک میری بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے اگر دعائیں قبول کرنی ہے, خوشیاں لینی ہیں, رحمتیں نعمتیں, اس کا فضل و کرم جمع کرنا ہے, تو بس آپ کسی کے لیے برا نہ کریں,
آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ ساتھ برا کرے اس کو بھی آپ دعا ہی دے دیں. گو کہ ہم انسان ہیں, غصے میں بندے کے منہ سے نکل جاتی ہے بد دعا, لیکن جب آپ بد دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں, اور جب شیطان آ جاتے ہیں تو فرشتے چلے جاتے ہیں, تو پھر قبولیت والا تو گیم ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے, بس پھر وہ بات ہی نہیں سنتا. اس لیے اللہ کو منانے کے لیے کسی کی بات ناپسند بھی آئے کوئی بات نہیں, اللہ کے نام پہ اس کو اگنور کریں, اچھا بوئیں اچھا اگے گا, اللہ سے امیدیں باندھیں اچھا ہی ہوگا. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے, وہ ہماری باتیں ہر وقت ہر لمحے وہ بھی سنتا ہے, جو ہم منہ سے کہتے ہیں وہ بھی سنتا ہے, جو ہمارے دل میں ہی ہوتی ہے ہم چپ کے سوچتے ہیں, چھپ کے کہتے ہیں, سامنے کرتے ہیں, اس کو سب معلوم ہے. وہی تو ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے. اس نے کہا کیا وہ نہ جانے جس نے دل بنائے اور آنکھیں بنائے اور تمہیں پیدا کیا, وہی تو جاننے والا ہے, اور کون جاننے والا ہے. یہ بات ہوگی. اب میں آخر میں آپ کو ایک بڑی اچھی نظم, ایک میری بہت میری نیبر بھی ہیں اور میری ڈیئر, میرے لیے احترام کی جگہ بھی ہیں, فرینڈشپ بھی ہے, اور میں ان کا احترام بھی کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ہے, تو ہمیں حق تو بنتا ہے نا, تو ان کی عزت کرے. ان کو ان کی فرینڈ نے بھیجی ہے نظم, تو میں بھی آپ کو سناؤں. یہ کیا ہے؟ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ, تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ, کمیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا, اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ, پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا, سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ, سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ, نیچے دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا, یعنی ہم لوگوں کو نیچے دکھانے کے لیے تو لوگ ہیں نا, اس کا یہ مطلب ہے. سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ, نیچے دکھانے کے لیے تو لوگ ہیں نا, اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا, اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا, جلنے کے لیے لوگ ہیں نا, اگر بنانی ہے تو یادیں, اگر بنانی ہے تو یادیں بنا, باتیں بنانے کے لیے تو لوگ ہیں نا, اگر بنانی ہے تو یادیں بنا, باتیں بنانے کے لیے تو لوگ ہیں نا. یعنی ایسے کام کر کہ لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں. پیار کرنا ہے تو خود سے بھی کر, پیار کرنا ہے تو خود سے بھی کر, دشمنی کرنے کے لیے لوگ ہیں نا, رہنا ہے تو تھوڑا بچہ بھی بن کر رہ, رہنا ہے تو تھوڑا بچہ بھی بن کر رہ, سمجھدار بنانے کے لیے لوگ ہیں نا, بھروسہ رکھنا ہے تو خود پر رکھ, بھروسہ رکھنا ہے تو خود پر رکھ, شک کرنے کے لیے لوگ ہیں نا, تو بس سنوار لے خود کو, تو بس سنوار لے خود کو, آئینہ دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا, خود کا رنگ پہچان, خود کی پہچان بنا, خود کی الگ پہچان بنا, خود کی الگ پہچان بنا, بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہیں نا, تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو, تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو, تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا. دیکھیں کتنی اچھی نظم ہے. تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ, کمیاں دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا. بڑی اچھی یہ پوئم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے سارے ویورز کو, لسنرز کو بھیجوں. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے, آپ کو پسند آئے گا. بہت دفعہ بیچ میں لائٹ چلی گئی اور پھر جنریٹر بھی بند ہو گیا کہ اتنے گھنٹے چلنے کے بعد, تو بیچ میں سے کاٹنا پڑا, پھر دوبارہ سے جوڑنا پڑا. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو درگزر کیجئے گا. اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہو جائے. تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے, اور کچھ لوگوں کو اگر سبسکرائب نہیں کیا اور آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کریں. نہ آئے تو پھر تو آپ کا وقت ضائع کرنے کا میں کیوں کہوں. تو پھر مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.